اور مجھے دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا پیچھے بچا ہے, 3 بیٹیاں ہیں, تو آپ نہایت ہی احمقانہ کام کر رہے ہیں. آپ 10 کروڑ لے لیں, آپ 15 کروڑ لے لیں, اگر میں وہ پیسے لے لوں آیا یہ انصاف ہوگا؟ میں نے جو قربانی دینی تھی وہ میں دے چکا ہوں. میرے بچے دنیا سے جا چکے ہیں, میری بیوی جا چکی ہے, میری بہو جا چکی ہے, میرا داماد جا چکا ہے. میرے علم میں ہے ملزم, چونکہ میں ذاتی طور پہ ان کو نہیں جانتا, ملزمان جو ہیں وہ باثر بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, اور پہلے 3 دن کی تحقیقات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ اتنے باثر ہیں کہ انہوں نے ملزم جو ہے وہ موقع سے اسکیپ بھی کروا لیا, غائب بھی کر دیا. 3 دن اس کی جب تک چیزیں جو ہیں وہ مینج نہیں ہو گئی تب تک انہوں نے اس کی گرفتاری ڈال کے اس کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد اب چونکہ یہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں, یہ جو لوگ جان سے گئے ہیں, ان کی جو بہو تھیں ان کے بھائی کھڑے ہیں, ان کے جو داماد تھے ان کے بھائی کھڑے ہیں, تو یہ موجود ہیں اور ان کو مختلف لوگوں نے آ کے دبایا بھی صحیح, ڈرایا بھی صحیح, اور اس کے بعد کہا کہ آپ اس مقدمے کی پیروی چھوڑ دیں اور پیچھے ہٹ جائیں, آپ ہم سے پیسے لے لیں. تو یہ رپورٹ کر رہے ہیں اور میں ان کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ چونکہ ایک سنگین نوعیت کا ایک مقدمہ ہے اور اہم ترین مقدمہ ہے, اس لیے ان کے فیکٹس جو ہیں وہ قوم تک پہنچنے چاہیے تاکہ سوسائٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو, اور یہ لوگ جو ہیں انصاف کے لیے امید لگائے بیٹھے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ عدالتیں اس کا ضرور انصاف کریں گی. ہاں ضرور, یہ رفاقت صاحب بھی موجود ہیں. آپ نہیں, فزیکلی لوگ جا کے گھروں میں ملے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. مجھے ٹیلی فونک دھمکیاں نہیں دی جا رہی. میری فیملی ممبرز کو, میرے خاندانوں کے لوگوں کو ڈال کر میرے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے اور مجھے دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا پیچھے بچا ہے, 3 بیٹیاں ہیں, تو آپ نہایت ہی احمقانہ کام کر رہے ہیں. یہ لوگ بڑے باثر ہیں, بہت پیسے والے ہیں, اور آپ کو بعد میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میرے اوپر بہت پریشر آیا, لیکن میں شکر گزار ہوں اپنی جو میرے جن سے خونی رشتہ ہے, بالخصوص میری بہو کے بھائی اور میرے داماد کے بھائی, جنہوں نے کہا جی ہم ماموں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑتی ہے تو ہم دیں گے, لیکن ہمیں انصاف چاہیے. دوسرا میرا آپ لوگوں سے بھی ایک سوال ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر میں ان سے جو وہ بات کر رہے ہیں جی آپ 10 کروڑ لے لیں, آپ 15 کروڑ لے لیں, اگر میں وہ پیسے لے لوں آیا یہ انصاف ہوگا؟ بتائیں, آپ سب بتائیں مجھے, یہ انصاف ہوگا؟ مجھے بتائیں, آپ جواب دیں مجھے, آیا یہ انصاف ہوگا؟ یہ انصاف نہیں ہوگا میرے بھائی. یہ جنگ میری نہیں ہے, یہ جنگ میں پوری سوسائٹی کے لیے لڑ رہا ہوں. میں نے جو قربانی دینی تھی وہ میں دے چکا ہوں. میرے بچے دنیا سے جا چکے ہیں, میری بیوی جا چکی ہے, میری بہو جا چکی ہے, میرا داماد جا چکا ہے. اب میں جو لڑ رہا ہوں, خدا رہا میں آپ لوگوں کی لڑ رہا ہوں. اگر ایک ایگزامپل ہو جائے کہ اگر ان باثر لوگوں نے, ان پیسے والے لوگوں نے اپنے دماغ کے اندر, اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر ایک چیز ایکسیپٹ کر لی ہے کہ بندے کی قیمت اتنے کروڑ ہے, بندے کی عزت کی قیمت اتنے کروڑ ہے, بندے کی جو نا اس کو خوار کر لو یہ قیمت ہے. انہوں نے اپنے دماغ کے اندر, اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر ایک قیمت بنائی ہوئی ہے کہ آپ یہ قیمت ادا کریں اور آگے چلتے بنیں. لیکن وہ کون اٹھے گا جو ان کو سمجھائے گا کہ یار ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی سوسائٹی میں رہنے والے ہیں, ہمیں بھی تحفظ دیا جائے, ہمیں عزت دی جائے. لہٰذا بھائی بات یہ ہے کہ یہ صرف میری جنگ نہیں ہے, یہ ہم سب کی ہے. ایک ایگزامپل ہو جائے گی, ایک کو سزا ہو جائے گی, تو یہ باقی سب لوگ لائن پہ آ جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے ایسا عمل نہیں کرنا جہاں قانون کی بالادستی ہے. اور میں عدلیہ کو بھی, اپنے اداروں کو بھی کہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں. اگر میں نے ہمت کر کے, اگر میں کھڑا ہوں اپنے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے, تو مجھے آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے. نہ مجھے کوئی لالچ ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی چیز ہے. میں جتنا مجھے تھریڈ ہے میں انشاءاللہ کھڑا ہوں اور آپ مجھے کھڑا ہو پائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بتائیے گا کہ آپ پولیس کی تفتیش ایک دوبارہ ریمانڈ کی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں 30 دن کا مزید ریمانڈ چاہیے. پولیس سے عدالت نے یہ پوچھا کہ آپ نے اس سے پہلے کیا تحقیقات کی, جس میں چونکہ تحقیقات کافی تو میڈیا کے علم میں بھی ہیں, اور تحقیقات میں انہوں نے موقع پہ جا کے بہت ساری ایویڈنس کلیکٹ کی ہے جو کہ شروع میں پہلے کلیکٹ نہیں کی گئی تھی. اور اس کے بعد فردر یہ ہوا کہ اس میں مختلف فوٹیجز قبضے میں لی گئی ہیں جو کہ پہلے قبضے میں نہیں لی گئی تھیں, اور رستے میں جہاں سے یہ گاڑی گزر کے گئی وہاں کی فوٹیجز قبضے میں لی گئی ہیں. اور ملزم جو ہے اس کا اوسیفیکیشن ٹیسٹ جس میں عمر کا تعین ہوگا, وہ اوسیفیکیشن ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ان پروگرس ہے اور وہ جاری ہے. اس میں سے ایک ٹیسٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس کے زیادہ حصے ہوتے ہیں, کچھ ہڈیوں کا ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے, دانتوں کا ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے, اور مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں.
जिस में से कुछ हो चुके हैं, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होते हैं तो वो दूसरे हॉस्पिटल में होने की वजह से दूसरा टेस्ट जो हड्डियों का है वो अभी तक नहीं हो सका। इसके साथ इन्होंने बताया कि ये चूँकि पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाना है, इसमें फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी करवाना है कि जो डिफरेंट वीडियोज़ कब्ज़े में ली गई हैं उन वीडियोज़ में ये तयन करना है कि वाकई यही गाड़ी और यही मुलज़म था या नहीं। इसके साथ अब हमने जो रिक्वेस्ट की है, चूँकि ये गैर मामूली नौइयत का एक मुकदमा है, पूरी सोसाइटी इसमें पैनिक में है, हमारा सारा मीडिया, नेशनल मीडिया और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है और देख रहा है कि इस अहम मुकदमे की जो तहकीकात हैं वो किस समझ जाती हैं। तो चूँकि हम समझते हैं कि इसकी जो तहकीकात है वो इंतहाई तेज़ और बड़ी मेरिट पे होनी चाहिए, जो कि अभी तक उतनी तेज़ नहीं हो रही जितनी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें आईजी पंजाब साहब भी गए थे, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने खुद तहकीकात में इंटरेस्ट भी लिया और तहकीकात का आगाज़ किया। तो हम समझते हैं कि इनके जो मुद्दई हैं रफ़ाकत साहब, उनको अब थ्रेट्स आनी शुरू हो गई हैं, उन पे प्रेशर आना शुरू हो गया है, उनको तंग किया जाना, और उनके जो रिश्तेदार हैं जो इधर मौके पे खड़े भी हैं इनको अब तंग किया जाना शुरू कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल बड़ी गैर इंसानी हरकत है कि अब उनकी साथ जाने भी गई और उसके बाद उनको दबाया जा रहा है कि आप इस मुकदमे की पैरवी ना करें या पैसे ले लें। तो ये इंसाफ के लिए खड़े हैं और आज अदालत के इल्म में ये बातें लाए हैं, और चूँकि अदालत ने इस जो रिक्वेस्ट थी उसको कंसिडर किया और उन्होंने समझा कि ये तहकीकात होनी चाहिए, और बहुत सारी एविडेंस मिसल में मौजूद है जो कि अभी बताई नहीं जा सकती, लेकिन हमने अदालत में देखी और उसका आईओ साहब ने जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने बताया भी सही, और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी मेरिट पे तहकीकात होंगी, और अगर इस मुकदमे की मेरिट पे तहकीकात हो जाती हैं तो फ्यूचर में सोसाइटी में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, और इस तरह के वाक़यात जो हैं जिसमें मुल्ज़मान जो हैं वो अपने असर की वजह से, अपनी ताकत की वजह से निकल जाते हैं, पुलिस की तहकीकात जो तफ्तीश में से बेगुनाह हो जाते हैं या अदालतों से बरी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और हम इंसाफ के लिए इनके साथ खड़े हैं और इसकी जस्तजू कर। मुतमईन हूँ, अब तक मैं मुतमईन हूँ। पुलिस की जो तहकीकात हैं वो चूँकि थोड़ी स्लो ज़रूर है, इसकी आगाज़ में जो तफ्तीश हुई वो दुरुस्त नहीं हुई, दुरुस्त सिमत में तफ्तीश नहीं हो रही थी। शुरू में कुछ एविडेंस जो है वो मौके पे फ़ौरन लेनी चाहिए थी, कब्ज़े में मुल्ज़म की गिरफ़्तारी डालनी चाहिए थी और बासर लोगों को कानून के कटहरे में लाना था, जो नहीं लाया गया। अब चूँकि तहकीकात जो हैं वो तफ्तीशी अफसर तब्दील हुए, तहकीकात जो है वो जारी हैं तहकीकात, और हम समझते हैं कि अगर इनको एक्सपेडाइट करके मेरिट पे किया जाए और वक्त का ज़िया ना किया जाए तो मुकदमे का फ़ैसला बेहतर हो जाएगा। ऑब्वियसली मुल्ज़मान के लोग ही होंगे, कोई सोसाइटी का आम आदमी उठ के तो नहीं कहेगा कौन पैसे देगा? पैसे ले लेगा और कर ले। वो मुल्ज़मान जिसको फ़ायदा हो रहा है या जो पैनिक में है या जो समझते हैं इनको बैठाने। आपको लाइन अप किया जा रहा है, कौन लोग? मैं बता तो रहा हूँ, पीछे वही लोग हैं। मुल्ज़मान ही रब्ता कर अच्छा, मुल्ज़मानी कौन कहेगा ऑफर पैसों की?